السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل میڈیا میں دو چرچے بہت زوروں پر ہیں، ایک مغلوں کا چرچا اور دوسرا برٹن کی مہارانی کی موت کا چرچا۔ مغلوں کے بارے میں تو آئے دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ آکرمن کاری ہیں، انہوں نے ہندوستان کو لوٹ لیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا وغیرہ۔ اور دوسرا چرچا جو ہے برٹن کی مہارانی کا، آج اس بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے۔ پہلا مغل کا مسئلہ کہ مغل ہیں کون اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ جن لوگوں نے ہسٹوری پڑھی ہے، ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہے، انہیں پتا ہے کہ مغل ہندوستان کی تاریخ کا کتنا اہم حصہ ہے۔ مسلمانوں نے تقریباً 800 سال انڈیا پر مسلمانوں کا راج رہا، ان کی بادشاہت رہی۔ مسلمانوں کے انڈیا میں آنے سے پہلے ہندوستان آج جس شکل میں ہے اس شکل میں نہیں تھا۔ ہندوستان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ یا ایک چھوٹے سے زون، ایک چھوٹے سے علاقے کا، ہر علاقے میں الگ الگ راجا ہوا کرتا تھا۔ اجمیر کا راجا، اس کے علاوہ جودھ پور کا راجا، مراٹھاؤں کا راجا وغیرہ وغیرہ، الگ الگ راجا ہوتے تھے۔ یہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے راجاؤں نے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر رکھا تھا ملک کا، اور پھر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مغلوں نے، بلکہ یہ کہیں یا مسلمانوں نے، جب آنے کا سلسلہ شروع کیا اور مسلمانوں نے حکومت کرنی شروع کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجاؤں سے ان کی لڑائیاں ہوئیں، بہت سے راجا مارے گئے، بہت سے ان کے سپاہی مارے گئے۔ لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مارے بھی جائیں گے۔ بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں کا مقصد کیا تھا اور فائدہ کیا سامنے آیا کہ راجاؤں سے لڑتے لڑتے انہوں نے ہندوستان کو یونائٹڈ انڈیا بنایا، بھارت ورش بنایا۔ مغلوں کی جب سلطنت کے عروج کا دور تھا، تب آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان کا رقبہ کتنا تھا۔ افغانستان تک ہندوستان تھا، اور پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک کہلاتا تھا ہندوستان۔ جی ڈی پی وغیرہ پہ بعد میں بات کریں گے۔ متحدہ ہندوستان، یونائٹڈ انڈیا، انہی مغلوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ مغلوں کی بات کریں، مغلوں نے ہندوستان میں لوگوں کو غلام نہیں بنایا، بلکہ ان کے ساتھ روٹی بیٹی کا رشتہ قائم کیا۔ اپنے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہندوستان کے، یہاں کے رہنے والے ہندوؤں کو رکھا۔ اپنی ایڈوائزنگ کمیٹی جو تھی، اس میں اپنے دربار میں اہم عہدوں پر ہندوؤں کو رکھا۔ یہ تو مغلوں کا تھا، جن مغلوں کو لوگ پانی پی پی کر گالیاں دے رہے ہیں، یہ مغلوں کا معاملہ تھا۔ اب آئیے بات کریں اس مہارانی کی جس کی ابھی موت ہوئی ہے، برٹن کی مہارانی۔ برٹن یا برٹش کہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کو غلام بنایا تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے، پوری دنیا یہ تاریخ جانتی ہے، اور ہم لوگ خود پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں کہ انگریزوں نے غلام بنایا تھا۔ تو جنہوں نے غلام بنایا تھا، آج ان کی مہارانی مر رہی ہے، مری تو آپ سوگ دیوس مناتے ہیں۔ اور جنہوں نے آپ سے روٹی بیٹی کا رشتہ بنایا تھا، آپ انہیں پانی پی پی کر گالیاں دے رہے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ یہ برٹن کی مہارانی جو مری ہے، اس کے سر پہ جو تاج تھا، اس تاج میں ہندوستان کا بیش قیمت کوہ نور تھا، جس کے آئے دن ہم چرچے اور قصے سنتے سناتے ہیں۔ یہ کوہ نور ہیرا کہیں اور نہیں، برٹن میں ہے، اور مہارانی کے تاج میں تھا وہ ہیرا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا نورتن مانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی موت پر آپ سوگ دیوس مناتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ روٹی بیٹی کا رشتہ بنایا، آپ کو اپنی حکومت میں حصہ دار بنایا، آج انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور کہتے کہ انہوں نے غلام بنایا تھا۔ آج تک جتنے لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، کسی نے نہیں لکھا کہ مغلوں نے یا مسلمانوں نے ہندوستان میں کسی کو غلام بنایا تھا۔ انہوں نے رشتہ قائم کیا تھا، آپ کو حصے دیے تھے حکومتوں میں، اور آج آپ انہیں گالی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغلوں نے کیا کیا یا برٹش نے کیا کیا، مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ یہاں مسلم اور غیر مسلم کا ہے۔ مغل چونکہ مسلمان تھے، اسی لیے انہیں نفرت ہے۔
مغل اگر مسلمان نہ ہوتے تو شاید اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، ان کے بھی خوب چرچے ہوتے، ان کا بھی بہت نام لیا جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں ایک راجہ دوسرے راجہ کو مارتا تھا، ہر راجہ یہاں پہ ویر ہے۔ آپ پرتھوی راج کے اتنے چرچے ہوئے، ابھی پرتھوی راج چوہان کے، اس نے کم لوگوں کو مارے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہندو تھا اور مغل مسلمان ہے۔ مغلوں کو گالیاں اس لیے دی جا رہی کہ مغل مسلمان، اور مسلمان کو گالی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آج کی سیاست کے شطرنج کا سب سے بڑا مہرہ مسلمان، جو مسلمان کو جتنی گالی دے گا وہ اتنا بڑا ہیرو ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج بڑے بڑے فائر برانڈ نیتا کون ہیں؟ وہی جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو کاٹنے مارنے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت لوٹنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ، ایک زہریلا طبقہ جو ہندوستان میں پیدا کیا گیا ہے، باضابطہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے، اس زہریلے طبقے کو یہ بہت پسند ہے کہ مسلمان مارا جائے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے آج مغلوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، تاریخ بدلی نہیں جا سکتی۔ آپ نام بدل سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدل سکتے۔ تاریخ اپنی جگہ مسلم ہے، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آج جو انڈیا ایک جسے ہم بہت بڑے انڈیا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ مغلوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ امپائر مغلوں کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ مغل چلے گئے، انگریز آئے، وہ چلے گئے، آپ نے کیا کیا؟ اسی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ نام بدل سکتے ہیں، اپنی گفتگو کا طریقہ بدل سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدل سکتے۔ تاریخ جو تھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔